اتنے لوگوں کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر ہوتا ہے یا کوئی سائکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، کیا اسکیزوفرینیا میں یا سائیکوسس میں یا بائیپولر ڈس آرڈر میں ڈاکٹرز مریض کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ امراض ہے؟ نہیں، عموماً براہ راست کھل کر اس موضوع پہ اس دوران بات نہیں ہوتی جبکہ مریض اس مرض میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ مریض اس وقت بات سمجھ بھی نہیں سکتا۔ جب اسکیزوفرینیا اپنے کلائمیکس پہ ہوتا ہے، جب بائیپولر ڈس آرڈر کا مینک فیز ہوتا ہے، تو مریض نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اسکیزوفرینیا ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر ہے، اس کے اندر انسائٹ نہیں ہوتی، اور اس لیے ڈاکٹر مریض کو بتانے کی کوشش نہیں کرتا کہ آپ کو بائیپولر ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا ہے۔ لیکن کیا ڈاکٹر اس کے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتا؟ نہیں، بتا سکتا ہے نا، لیکن 99% ڈاکٹر اپنے نسخے پہ بھی نہیں لکھتے اور گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے، اور ایک عجیب سا خاموشی کا تاثر رکھتے ہیں۔ مریض آیا، انہوں نے بات کی، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے تو باہر بھیج دیا، کم سے کم بات کی اور مریض کو رخصت کر دیا۔ لیکن جب پیشنٹ بہتر ہو جائے، یعنی صحت یابی کی طرف گامزن ہو اسکیزوفرینیا کی وجہ سے یا بائیپولر ڈس آرڈر کی وجہ سے، اور وہ عام لوگوں کی طرح اپنے تھاٹ ڈس آرڈر سے نکل آئے، ڈیلوژن سے نکل آئے، تو تب اس سے بات کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ لیکن زیادہ تر دنیا میں ڈاکٹر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں جھجک ہوتی ہے، انہیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور وہ ایک اپنے مریض کو، جسے وہ کلائنٹس کہتے ہیں، ایمبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اس میں مروت کو شامل کر لیں، اس میں رواج کو شامل کر لیں، اس کو دوسرے کہیں بھی۔ اصل میں یہ منزل آتے آتے آتی ہے، اور ڈاکٹر یہ بات کرے اس کے لیے کافی زیادہ ٹریننگ چاہیے، صلاحیت چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹ سے ایک دماغی مرض کے بارے میں بات کرے، اپنے کلائنٹ سے یہ بات کرے کہ آپ کو ایک دماغی مرض ہے جسے اسکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز عام طور پر بہت نرم دل اور معصوم لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی کو یہ تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ آپ کو کینسر ہے، آپ کو دل کی بیماری ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے۔ وہ اگر ڈائبٹیز ہو تو کہتے ہیں آپ کو ٹچ آف ڈائبٹیز ہے، اور اگر دل کی بیماری ہو تو کہتے ہیں آپ کا دل تھوڑا سا پریشان سا رہتا ہے۔ تو یہ تو بہت مشکل بات ہے کہ کسی مریض سے بائیپولر ڈس آرڈر یا ایڈکشن یا اسکیزوفرینیا کے بارے میں بات کی جائے، اور عموماً جب ہم فیملیز کو یہاں کہتے ہیں کہ ذرا انٹرونشن ڈیٹا لکھیں تو ان کے اوپر قیامت بیت جاتی ہے۔ اچھا، اگر ہم کسی اسکیزوفرینک کے فیملی ممبر کو کہیں کہ اب وہ صحت یاب ہے، اب اس کے خیالات ہیلدی ہیں، اب اس کو تھاٹ ڈس آرڈر نہیں ہے، اب اس کو پیرانویا نہیں ہے، اب وہ جسٹ لائک نارمل پیپل، اس کا برین بالکل صحیح کام کر رہا ہے، آئیے بیٹھ کے اس کو بتائیں کہ اس کو کیا مرض تھا، اور اگر یہ دوائی نہیں کھائے گا، علاج کو چھوڑ دے گا تو وہ مرض دوبارہ ہو جائے گا۔ لیکن گھر والے کہتے ہیں مٹی پاؤ، کہتے ہیں اس طرح وہ امبیرس ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بات یہ نہیں کہ یہاں پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، کسی جگہ جا کے دیکھ لیں کہ یہ رواج کہیں نہیں ہے۔ رواج آتے 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 ہیں۔ پہلے ڈائبٹیز میں جب HbA1c آیا تو امریکہ میں ڈاکٹرز نے اور FDA نے کہنا شروع کیا، امریکن ڈائبٹیز ایسوسیشن نے کہنا شروع کیا کہ اگر HbA1c 8 ہو تو ٹھیک ہے، حالانکہ اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ ٹھیک وہ ہوتا ہے جسے 5.5% کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر 7 پہ رکھ لینا تو یہ ٹھیک ہے، اور پھر 6 پہ رکھ لیں تو ٹھیک ہے، اور اب 5.5 پہ رکھ لیں تو ٹھیک ہے۔
It took them 35 years. اتنے سال لگ گئے یہاں تک پہنچتے پہنچتے. اور جب ہم نے 1997 میں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کی داغ بیل رکھی تو تب سے باہر لکھا ہوا ہے کہ کیپ یور ہیموگلوبن A1C at 5.5. اور جب لکھا تو ڈاکٹر امتیاز کہنے لگے کہ یہ کچھ زیادہ سختی نہیں کر دی. میں نے کہا نارمل لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 5.5. تو میں نے کہا جو ڈائبیٹک ہیں اگر ان کو نارمل بنانا ہے تو ان کا بھی 5.5 ہونا چاہیے. کہتے لیکن ریکمینڈیشن 7 کی ہے، اس وقت 7 کی تھی. اب وہ بڑی خوشی سے ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے تب کہہ دیا تھا کہ اس کو 5.5 پہ رکھنا ہے. اچھا آج ساری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پیشنٹ کو بتائیں گے کہ تمہیں شیزوفرینیا ہے اور دوا لینے کی وجہ سے تم صحت مند ہو، اور اگر تم دوا لینا چھوڑ دو گے تو تمہیں دوبارہ ڈیلوژنز ہوں گے، تمہیں دوبارہ تھاٹ ڈس آرڈر ہوگا، تو شرمندہ ہوگا بیچارہ. رہنے دے، مٹی ڈالے، بس دوا لینے کی تاکید کرتے رہیں، دوا لینے کی تاکید کرتے رہیں، ڈاکٹر سے ملنے کی تاکید کرتے رہیں. ڈاکٹر سے ملتا رہے گا، دوا لیتا رہے گا، صحت مند رہے گا. لہٰذا اس کو یہ شرمندگی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایمبیرسمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو شیزوفرینیا ہے. لیکن 2009 میں WHO نے کہا کہ جو مینٹل النس ہے یہ بے عزتی کی نشانی نہیں ہے. مینٹل النس جو ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس سے کسی کی عزت میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میرے دل میں 2 سٹنٹ پڑے ہیں، آپ کی نظر میں اس کی عزت کافی بڑھ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کے جو کنفیوژن ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے کہ ایڈکشن میں ریکوری کے لیے سب سے قیمتی اور بڑا ٹول جو ہے وہ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے. ہوا کیا تھا؟ علاج تک نوبت کیوں پہنچی؟ ذلیل و خوار کیوں ہوئے؟ بے عزتی کیوں ہوئی؟ امبیرسمنٹس کیوں ہوئے؟ حادثے کیوں ہوئے؟ بار بار پولیس میں کیوں پکڑا جاتا تھا بندہ؟ اور یہ ذہن میں جب تازہ تصویریں چمکتی رہتی ہیں، کریونگ نہیں ہوتی. کریونگ ہوتی ہے جب بندہ بھول جاتا ہے. جب بندہ بھول جاتا ہے تو پھر دوبارہ غلطی کرتا ہے. جب بندہ یاد رکھتا ہے، جب اس کے فنگر ٹپس پہ باتیں رہتی ہیں تو پھر وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا. نئی غلطی کر لیتا ہے، اور نئی غلطی کرتا ہے، پھر اس کو بھگتتا ہے، پھر وہ بھی نہیں کرتا، پھر ایک اور نئی غلطی کر لیتا ہے. آخرکار دنیا میں غلطیاں کتنی کو ہوں گی، تو غلطیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے.